بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید صحت کی پلیٹ فارم سے میں ہوں ڈاکٹر رقیہ عباسی، اور آج ہم انشاءاللہ العزیز مطالعہ کریں گے سورہ صاد کا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ صاد جو ہے، اس سورت کے نزول کا ایک خاص واقعہ ہے جو معتبر روایتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، لیکن اپنے رشتہ داری کا حق نبھانے کے لیے آپ کی مدد کرتے تھے۔ ایک مرتبہ قریش کے دوسرے سردار ابو طالب کے پاس وفد کی شکل میں آئے اور کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں تو ہم انہیں ان کے اپنے دین پر عمل کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بتوں کو اس کے سوا کچھ نہیں کہتے تھے کہ ان میں کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں ہے، اور ان کو خدا ماننا گمراہی ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجلس میں بلا کر آپ کے سامنے یہ تجویز رکھی گئی تو آپ نے ابو طالب سے فرمایا کہ چچا جان، کیا میں انہیں اس چیز کی دعوت نہ دوں جس میں ان کی بہتری ہے؟ ابو طالب نے پوچھا، وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، میں ان سے ایک ایسا کلمہ کہلانا چاہتا ہوں جس کے ذریعے سارا عرب ان کے آگے سرنگوں ہو جائے اور یہ پورے عجم کے مالک ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ نے کلمہ توحید پڑھا۔ یہ سن کر تمام لوگ کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ کیا ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک کو اختیار کر لیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اس موقع پر سورہ صاد کی آیات نازل ہوئیں۔ اس کے علاوہ اس سورت میں مختلف پیغمبروں کا تذکرہ بھی ہے، جن میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ جناب، یہ مکی صورت ہے اور اس میں 88 آیتیں اور 5 رکوع ہیں، اور اس کی ابتدا لفظ صاد سے ہوتی ہے۔ صاد والقرآن ذی الذکر۔ صاد قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بل للذین کفروا من عزۃ و شقاق۔ کیا جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے اپنایا ہے کہ وہ بڑائی کے گھمنڈ اور ہٹن میں مبتلا ہے۔ یہ انہی حروف مقطعات میں سے ہے جن کا صحیح مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی صاد۔ اور سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں اس کے حوالے سے تفصیل سے بیان ہو چکا ہے، اور قرآن کریم میں جو قسمیں کھائی گئی ہیں ان کے بارے میں پچھلی سورت یعنی سورہ صفات کا پہلا حاشیے میں بیان ہو چکا ہے۔ تو جناب، اس تعارف سے ہم نے جو سیکھا وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے کفر و شرک کے خاتمے کے لیے تشریف لائے تھے، اور ایک واحد اللہ کی وحدانیت کی اور عبادت کی دعوت دینے کے لیے وہ تشریف لائے تھے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ آج ہم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے درباروں میں سر جھکاتے ہیں، اور اپنی منتیں مرادیں ہم غیر اللہ کے سامنے غیر اللہ سے مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو عقائد ہیں ان کو درست سمت میں ہماری رہنمائی فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کو گمراہ ہونے سے بچائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہ ہونے سے بچائیں، اور کیونکہ شرک کسی بھی صورت معاف نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچا لیں۔ جزاک اللہ خیر۔